بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت دو موضوعات پہ گفتگو کریں گے اور دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں اور کوشش کروں گا کہ بہت کم از کم وقت میں دونوں موضوعات کا احاطہ کروں. خبریں ہیں اور نمبر 1 یہ کہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے اور 2021 جو ہے یہ سال خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے اور 22 کا بھی اگلا سال بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے امریکی افواج نے فیصلہ تو کر لیا اور کیونکہ وہ خود سٹے نہیں کر سکتے تھے افغانستان میں کم از کم، اور 22 کھرب ڈالر کھپا دیے. اس جنگ میں حاصل کچھ نہیں ہوا. اب وہ جانا تو چاہتے ہیں، معاہدہ بھی کر لیا اور محفوظ راستہ بھی مانگ لیا ہے، افغانستان سے جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن جانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں ان کے مفادات کی نگہبانی کون کرے گا اور افغان طالبان کو سنبھالے گا کون. اور اگر ان کے مفادات اور ان کے کیونکہ انڈیا موجود ہے ادھر، اس کو بھی ذرا دھچکا لگا ہوا ہے کہ اگر وہ چلے گئے پھر افغانستان کے اندر NDS افغان آرمی تیار کی، ساری انفراسٹرکچر تیار کیا، تو شبہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو اس وقت 90% پہ کنٹرول ان کا ہے تو مزید 10% پہ بھی آ جائیں گے. پھر امریکہ کو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ رشیا، چائنا، پاکستان، یہ زیادہ ایران، ان کے قدم زیادہ جم جائیں گے افغانستان میں اور اس پورے ریجن میں. تو لہٰذا اب یہ بات ذہن میں رکھیں، لگتا یہی ہے کہ افغانستان میں جانے کے باوجود، افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کے باوجود کشیدگی کم نہیں ہوگی اور کچھ اگلا امریکہ سوچ رہا ہے. اب اس کی آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ساتھ ہی کشیدگی بھی بڑھائی جا رہی ہے. پاک افغان بارڈر پہ جو باڑ لگانے کا عمل ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، بہت کم رہ گیا، موسٹلی ہو گیا. اب اس پہ جھڑپ ہوئی ہے، ایک پاکستان کی فورسز اور افغان فورسز کے درمیان. اس جھڑپ میں پھر ذرا پاکستان نے پٹائی بھی کی ہے اور ایک امریکی ساختہ جیپ تھی، فوجی جیپ، وہ تحویل میں لی گئی اور پھر باقاعدہ طور پہ رابطے کیے گئے عسکری سطح پہ اور وہ روڈ بھی یعنی کہ گزرگاہ بھی بلاک کرنی پڑی کچھ عرصے کے لیے. یہ سارا کچھ ہوا اور الزام یہ لگایا، جبکہ پاکستان باڑ لگا رہا ہے، کمپلیٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے باڑ لگانے سے روکا کہ جناب یہ ہمارا جھگڑا ہے باؤنڈری کا، 2 فٹ آگے یا 2 فٹ پیچھے، اس طریقے سے کہ یہ ایریا ہمارا ہے. تو اس پہ خیر ظاہر ہے پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے اور بڑے ہمبل وے میں. تو خیر پٹائی وٹائی بھی کی لیکن کوئی فوجی گرفتار نہیں کیا، صرف جو پاکستان کی حدود میں امریکی جیپ تھی، ہموی اس کو کہتے ہیں، نام ہے اس کا، اس کو پکڑا. ابھی تک واپس نہیں کیا، بات چیت چل رہی ہے اور پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ آئندہ بجائے اس کے کہ صورتحال کو کشیدہ کیا جائے، تو بہتر ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک ڈیٹیل خبر. اس کے بعد ایک اور ہے جی، اب افغان سربراہ خفیہ ایجنسی کے NDS کے سربراہ، اب انہوں نے انہوں نے کہا جی طالبان جو ہیں، افغان طالبان، وہ امن میں دلچسپی نہیں رکھتے اور لگتا یہی ہے. یہ چیف ہیں احمد زئی سراج، اور وہ کہتے ہیں کہ دوحہ معاہدہ جو ہے اس کے باوجود کارروائیوں میں 24% اضافہ ہوا ہے امن معاہدے کے باوجود. تو 5000 طالبان قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا، لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ مسلسل پیش قدمی بھی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور اس لیے بہتر ہے کہ ان کو اس کے لیے متبادل کوئی اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ NDS آپ کو پتہ ہے براہ راست کن سے ہدایات لیتی ہے، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پاکستان کے وفد نے جانا تھا تو اس وفد کا بھی جہاز فضا میں تھا، تو انہوں نے ایک ایمرجنسی حالات پیدا کر کے اس وفد کو بھی نہیں
لینڈ کرنے دیا تھا، اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے بھی بتایا کہ سی پیک کا جو کام ہے موسٹلی 60% مکمل ہو گیا ہے خضدار شاہراہ پر، یعنی کہ بلوچستان میں جو کام ہو رہا ہے وہ کافی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کو بھی فعال ہونا ہے۔ اب آتے ہیں جو پر تولے جا رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جنرل میکنزی ہیں امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ہیں، ایف میکنزی ان کا نام ہے، سربراہ جنرل کیتھ ایف میکنزی۔ انہوں نے اب ایک نئی تھیوری پیش کر دی ہے، اور وہ تھیوری خبریں آ رہی ہیں، اب آہستہ آہستہ چیزیں کلیکٹ ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو ایک خاص نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج اور غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد امن کیسے ہوگا۔ تو اب انہوں نے پینٹاگون میں صحافیوں کے ساتھ ایک نشست کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ القاعدہ اور داعش افغانستان میں دوبارہ فعال ہونے کا خدشہ موجود ہے، اور یہ جیسے ہی ہم نکلیں گے تو یہ فعال ہو جائیں گے، اور ان سب کا القاعدہ اور داعش والے جو ہیں یہ کہاں بدامنی پیدا کریں گے، یہ افغانستان میں تو کریں گے، پاکستان میں بھی کریں گے، پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے ہمیں پاکستان کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں تشویش پائی جاتی ہے پاکستان کے لیے، اور اب پاکستان کے لیے اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تو استحکام اسی صورت میں آ سکتا ہے، اور تمام ملکوں کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ افغانستان میں مستقل امن ہو، اور القاعدہ اور دولت اسلامیہ اور ان کو دوبارہ منظم نہ ہونے دیا جائے، القاعدہ کو اور ان سب کو۔ تو اس لیے اب یہ خبر دینے کے بعد جو اگلی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ نئے فوجی اڈوں کی تلاش میں ہے، اور اس میں مختلف جو ہیں سگنلز آ رہے ہیں، ابھی کھل کے بات نہیں کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ریجن میں نئے فوجی اڈے چاہیے، نئے امریکی فوجی اڈے، جہاں پہ اگر افغانستان میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ مدد کو پہنچ سکیں یا اسٹرائک وٹرائک کر سکیں، جو بھی کرنا ہے تو اس کے لیے تو اس میں وسط ایشیائی ریاستوں کے 3 ملکوں کے نام آ رہے تھے، اور اس میں کازاخستان وغیرہ یہ سارے ہیں، تاجکستان، قازقستان، یہ ایک اور ملک ہے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، 3 ریاستوں پہ، اور اس میں کوئی اور آپشن بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایران کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور ادھر سے افغانستان کو بھی سامنے رکھتے ہیں، پاکستان کو بھی نہیں جانے دیتے، کیونکہ پاکستان وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ چائنا کی طرف مائل ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک نئی مصیبت، نیا ایجنڈا جو ہے آہستہ آہستہ نیا اسکرپٹ جو ہے وہ ڈسکلوز ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ 1 مئی سے 11 ستمبر تک جب یہ نکلیں تو اس کے دوران ہی یہ ہیں، تو اس میں جو لگ یہ رہا ہے، جو مختلف اگر آپ آرٹیکلز پڑھیں، تجزیہ کاروں کے تجزیے پڑھیں جو خاص طور پہ بین الاقوامی تعلقات اور اس ریجن کو سمجھتے ہیں، تو ان کے مطابق کہ امریکہ افغانستان سے تو نکل آئے گا، لیکن اس کا ٹھکانہ آگے کہیں اور ہوگا، اور پاکستان میں بھی فوجی اڈے اس کے رہ چکے ہیں، تو وہ سلالہ چیک پوسٹ پہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا، میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ایک آدھ تھا، وہ بھی پاکستان نے خالی کروا لیا تھا، اور یہ 2 یا 3 فوجی اڈے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ باقی جو ان کے یو اے ای کے ساتھ بھی ان کے تعلقات موجود ہیں، جی دوحہ میں آلریڈی ان کے پاس ہے، لیکن وہ اس ریجن میں چاہ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں ہم اس معاملے سے کیسے نمٹتے ہیں۔ دوسری خبر وہ ہے مریم صفدر صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے بات کی ہے، اور وزیر اعظم AJ کے راجہ فاروق حیدر کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کی کہ کشمیر پہ سودے بازی ہو رہی ہے، کشمیر پہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کشمیر پہ ہم وہ نہیں ہونے دیں گے، تو اندر خانے کیا ہو رہا ہے، بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ
اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی چاہیے کہ اب جو بھی ہے بات چیت کسی بھی لیول پہ اگر ہو رہی ہے اس کو ایک تو بریف کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، خبروں کی حد تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کشمیر پہ کشمیر ٹیبل پہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے، ایسا بات نہیں ہے۔ صرف جو پرپوزلز آئی ہیں انڈیا کی طرف سے، اور اس میں کچھ گارنٹرز بھی موجود ہیں، جو پرپوزلز آئی ہیں وہ پرپوزلز یہ ہیں کہ پاکستان اور انڈیا براہ راست آپس میں مل بیٹھ کے گفتگو شروع کریں، کم از کم جو بالکل بول چال بند ہے، تو جب تک گفتگو نہیں کریں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور گفتگو میں سرکریک کا معاملہ ہے، سیاچین ہے، پانی کے تنازعات ہیں، لائن آف کنٹرول ہے، جموں و کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ پھر تجارت ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تجارتی معاملات جو ہیں وہ کافی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو بلینز آف ڈالرز کی جو ٹریڈ ہے، جو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس میں راہداری کے طور پہ اگر پاکستان استعمال ہو تو بلینز آف ڈالرز پاکستان کو فائدہ ہوگا سالانہ، جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، اور صرف پاکستان کی نہیں بلکہ انڈیا کی، اور انڈیا کو بھی سکون ملے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ تجاویز جو دیں انہوں نے، اور یہ بات ایسی ہے کہ وہ تو نریندر مودی کو آئے تھے اپنا کیا نام ہے جاتی عمرہ، تو کیا کہہ کے گئے تھے اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، تو لیکن اس وقت یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ کوئی اس میں یہ کہنا چاہیے، یہ کہنا ہو کہ یہ بالکل ہی خفیہ طور پہ کچھ ہو رہا ہے، اس میں وزیر اعظم عمران خان کے نالج میں ہے یہ بات کہ اس طریقے سے انڈیا نے یہ پیغام دیا، اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کی طرف بھی اور اس طرف بھی، کیونکہ اس وقت جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کے جو ماضی کے تمام کردار، دونوں اہم کردار زندہ ہیں۔ شہریار صاحب ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے، اور ادھر سے جو ڈپلومیٹ تھے انڈین، وہ لامبا، دونوں زندہ ہیں، دونوں یہ کام کرتے رہے ہیں۔ پھر طارق عزیز بیک ڈور ڈپلومیسی میں، جو کہ پرویز مشرف صاحب کے معتمد خاص تھے، وہ اس میں ایکٹیو رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو نواز شریف صاحب خود تھے، اور اس میں حمزہ شہباز جاتے ہوتے تھے، اور خود غلام دستگیر صاحب جاتے ہوتے، خرم دستگیر وہ جاتے ہوتے تھے۔ یہ بات کسی اور نے نہیں بتائی، یہ ہمیں دلی کے انڈیا کے وزیر خارجہ نے بتائی تھی، ان کی سیکرٹری خارجہ خاتون تھیں، انہوں نے بتائی تھی، اور وہاں کے تھنک ٹینکس نے بتائی تھی کہ یہ بات ہی چل رہی ہے۔ جب موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دینا تھا اور پیپلز پارٹی دینے جا رہی تھی، وہ نہیں دے کے گئی، پھر مسلم لیگ نواز نے کوشش کی، وہ بھی نہیں اس معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچا تھا۔ تو یہ چیزیں بیک ڈور چینل پہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ کہا جائے کہ جناب یہ ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حریت کانفرنس لیڈرشپ جو ہے ان کو بھی کنوے کیا گیا ہے، اور میر وائز عمر فاروق جو ہیں وہ بھی اس بات پہ قائل ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو بات آگے بڑھے گی اور گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اور اگر ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے دو فریق جن کے درمیان جھگڑا ہے اور تیسرا فریق کشمیری، تو پھر بات مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ اوپینین ہے، اور اس کو کیسے ترتیب دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ دونوں طرف اس وقت حالات خراب ہیں اور ایک ہی چینل ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔